سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتْرُكُونَ الْأَذَانَ عَلَى زُعَفَائِهِمْ، کہ عمر تم نے میری بات سمجھی نہیں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے، عن قریب ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ اذان کی خدمت کو سماج اور معاشرے کے سب سے کمزور طبقے کے ذمہ کر دیں گے. سماج اور معاشرے کے جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے ان کو یہ ذمہ داری دے دیں گے. آج حالات کیا ہیں؟ حالات وہی ہے. حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دیوبند کے سفر پر تھے. ایک مسجد میں جانا ہوا، مغرب کی اذان سے پہلے 10 منٹ پہلے پہنچ گئے مسجد میں. دیوبند کی مسجد، سارے علماء، سارے طلبہ وہاں کے سب فضلاء. حضرت 10 منٹ پہلے وہاں سے پہنچ گئے اور پہنچ کر بیٹھ گئے. اذان کا وقت ہوا، اذان دی گئی. اذان جیسی ہو گئی تو امام صاحب حضرت کی خدمت میں آ گئے کہ حضرت نماز پڑھائیے. حضرت نے سوال کیا کیا آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ کہا حضرت میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا. اچھا، میں تو 10 منٹ پہلے یہاں آیا تھا. کہا حضرت میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا. کہا اچھا، پھر آپ نے مجھ سے اذان کی درخواست کیوں نہیں کی؟ انہوں نے نماز پڑھانے کی درخواست کر دی. حضرت نے فرمایا کہ آپ نے مجھے اذان کی فرمائش کیوں نہیں کی؟ تو ابھی امام صاحب سر پٹا گئے، جواب تھا نہیں. تو فرمایا میں جواب دیتا ہوں. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی فرمایا میں جواب دیتا ہوں. تم نے مجھ سے اذان کی فرمائش اس لیے نہیں کی کہ اذان ایک گھٹیا عمل ہے اور نماز ایک بڑھیا عمل ہے. نماز بڑھیا ہے تو اللہ والوں سے، اہل اللہ سے، علماء سے کیا کریں گے؟ نماز پڑھوائیں گے. اور اذان کون؟ اذان دے دے گا کوئی نہیں. جبکہ میں نے شروع میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہ ہے لَيُؤَذِّنَ لَكُمْ خِيَارَكُمْ، کہ تم اذان ان لوگوں سے دلواؤ جو تمہارے سماج اور معاشرے کے اندر سب سے زیادہ نیک ہو، سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. خیارکم کا ترجمہ محدثین نے اتقاکم سے کیا ہے کہ جو تمہارے سماج اور معاشرے میں سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والے لوگ ہو، ایسے افراد سے اذان دلواؤ. اور امامت کس سے کرواؤ؟ کہ جو اچھا کلام پاک پڑھتا ہو، جس کی اچھی آواز بھی ہو، اچھا کلام پاک پڑھتا ہو، اس سے امامت کرواؤ. اذان دینے کا معیار تقویٰ، امامت کا معیار اچھی تلاوت کرنا، اچھا کلام پاک پڑھنا. اور ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے. ہم اذان کسی سے بھی دلوا دیتے اور پھر اہل اللہ آئے، کوئی آئے، علماء آئے تو ان کی نماز پڑھا. تو وہ ہمارے دلوں کے اندر گھٹیا پن، کسی شریعت کے کسی رکن کو گھٹیا سمجھنا، کئی ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے کئی ایمان سلب نہ ہو جائے. آپ نے واقعہ سنا نا مدینہ منورہ کی لڑکی، وہ انگلینڈ کی لڑکی کہاں آ گئی اور مدینہ منورہ کے صاحب کیوں آ گئے ادھر؟ کیونکہ شریعت کے ایک رکن کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں اور وہ شریعت کے ایک رکن کو افضل سمجھ رہی، تو مرتے مرتے ایمان دے دیا اور مدینہ منورہ پہنچا دیا. تو کہیں ڈر ہے کہ ہم اذان کی خدمت کو گھٹیا سمجھتے ایسے ہی زندگی اگر گزر جائے تو ڈر ہے کہ موت کے وقت ایمان نہ چھین لیا جائے. اذان مؤذن کا ایک مقام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے مؤذن. ہمارے مہاراشٹر کے امیر، آپ بھی جانتے ہوں گے اچھی طرح، مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مشہور شخصیت، پورے مہاراشٹر کے امیر. ہمارے علاقے میں کھیتی وغیرہ ہمارے احمد نگر میں ہی ان کی اکثر بیانات کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک جگہ گیا جماعت لے کر، تو وہاں پر اذان دی ہے. اذان دینے کے بعد میں نے بلایا، بولے مولانا، اکثر اجتماع کے اندر بیانات کے اندر فرماتے تھے، میں نے بلایا اگر مؤذن بانگی صاحب ذرا اذان تو اچھی دینے کی تھی. بولے تو بانگی صاحب کا جواب کیا تھا؟ مولانا بڑے اچھے انداز میں بولتے تھے. ارے بولے مولانا 300 روپے میں کیا محمد رفیع کی آواز میں دوں کیا؟ بولے اب تنخواہ میری 300 روپے ہے تو اس میں اب میرے سے توقع رکھ رہے اچھی اذان دینے کی، تو کہاں سے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے. ہمارے یہاں مکاتب کا سلسلہ نظام چل رہا ہے، ہم بھی اچھے اساتذہ کو بلاتے پڑھانے کے لیے آپ کے یہاں بھی،
تنخواہ اچھی دیے تو اچھا پڑھے گا نا. جب تنخواہ ہی اچھی نہیں ملے گی تو وہ معلم پڑھائے گا کیا, مدرس پڑھائے گا کیا؟ اب ہم تنخواہ دے رہے مؤذن کو ہلکی پھلکی بالکل ایسے, اور توقع رکھ رہے کہ ایسی کہ بس اذان ایسی ہونی چاہیے ویسی ہونی چاہیے. بے ٹرسٹیان اور ذمہ داران کا بھی کام ہے کہ مساجد, میرے خیال سے مسجد کے ذمہ داران بھی ہیں اس مجمع کے اندر, ان کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں. وقت ابھی کتنا چلتا ہے پتہ نہیں, ابھی تو اذان کی ہمیں اصلاحی مشق شروع بھی نہیں ہوئی, ہم تو صرف تمہیدی بات ذہن سازی والی کر رہے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ اذان کتنی اہتمام والی چیز ہے, معمولی چیز نہیں. اور اذان کیسے دینی چاہیے, کتنی دینی چاہیے, کب دینی, یہ سارے احکامات شریعت کے اندر ہیں. ایک شخص نے مطلب ابھی دوسری چیز کہ اذان کو گھٹیا نہ سمجھے, اذان کی خدمت کو گھٹیا نہ سمجھے, مؤذن کے مقام کو سمجھے کہ یہ خدا کے گھر کا خادم خاص ہے, یہ اللہ کے دربار میں لوگوں کو بلانے والا ہے, اس کا مقام اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے, یہ داعی ہے, اور ایسا داعی ہے کہ جس کی دعوت نصوص سے ثابت ہے. شارع علیہ السلام نے خود فرما دیا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, یہ مکمل دعوت ہے. بقیہ جتنے دعوت اور تبلیغ کے دعوت کے نام پر یا دعوت کے عنوان پر جتنی چیزیں چھپکائی جا رہی ہے یہ سب تو نصوص سے ثابت کیا جا رہا ہے. مدارس ہو, چاہے خانقاہ ہو, چاہے دعوت و تبلیغ ہو, چاہے مکاتب کا نصاب ہو, جو کچھ بھی ہے وہ تو ہم اس کو ثابت کر رہے ہیں. لیکن اس دعوت کو شارع علیہ السلام نے خود فرما دیا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, یہ مکمل دعوت ہے. بقیہ سب اس کے ضمن میں آئیں گے. اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو, اذان کی اہمیت, مؤذن کی اہمیت, جب تک مؤذن کی اہمیت نہیں آئے گی اور ہم کسی شریعت کے رکن کو گھٹیا سمجھتے رہیں گے, اور ایسا نہیں ہے کہ اذان کی اصلاح کا کام ہوا نہیں ہے, ہمارے اسلاف نے بھی اس کام کو کیا ہے. کئی واقعات ہیں ایسے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو مسجد نبوی کے امام تھے اور مدینہ منورہ کے محدث تھے, ان کے سامنے ان کے زمانے میں ایک شخص اذان دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں. مائک وائک تو تھے نہیں اس زمانے میں. اذان دینے کے بعد ان کا ایک معمول تھا, وہ اذان دینے کے بعد کھنکارتے تھے. اذان ہو گئی بس اتنا ہی کرتے تھے, یعنی مطلب اذان مکمل ہو گئی. جب بھی اذان دیتے تھے کھنکارنا تھا. ایک دن امام مالک نے بڑے غور سے دیکھا, پوچھا بھائی یہ آپ کیا کرتے؟ کہا کچھ نہیں حضرت, ایسی میری عادت. کہا نہیں, آئندہ سے مت کھنکارا کیجیے. تو کیا پوچھا کچھ غلط؟ غلط یہ ہے کہ آنے والی نسلیں یہ سمجھیں گی کہ مسجد نبوی کے مؤذن اذان دیتے تھے امام مالک کے سامنے اور وہ کھنکارتے تھے, کہیں یہ بھی سنت تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری یہ امت جو ہے سنت کی عاشق ہے, نبی کی ہر عمل سے پیار کرتی ہے, نبی کے ہر عمل سے محبت کرتی ہے اور اس کو عمل میں لاتی ہے. تو آنے والی قیامت تک کی نسلیں یہ نہ سمجھ لیں کہ اذان کے بعد تھوڑا سا کرنا بھی سنت ہے. ہمارے اکابرین نے, اسلاف نے اتنی اس کی حفاظت کی ہے ہر معاملے کے اندر. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اس امت کے سب سے پہلے محی السنہ ہے. اس امت کے سب سے پہلے محی السنہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک چال ڈھال, ایک ایک عمل سے پیار تھا, محبت تھی اور عمل میں لاتے تھے. ایک شخص نے ان کے سامنے ان کو چھینکا, اس شخص نے چھینکا اور چھینک کر کہا الحمدللہ. ہم لوگ بھی کہتے ہیں الحمدللہ, لیکن الحمدللہ کہنے کے بعد اس نے کہا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ابن عمر نے بلا لیا, ادھر آؤ, کیا کہا تم نے؟ کہا حضرت میں نے الحمدللہ کہا. اس کے بعد کیا کہا؟ کہا درود شریف پڑھا. کہا کیوں پڑھا؟ تو کہا گناہ ہے. کہاں گناہ ہے؟ اس وقت پڑھنا گناہ ہے. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی. وہ کیفیت اور کمیت دونوں کی حفاظت کی. ہمارے اکابرین ٹوک دیا کرتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے تلاوت کی,
انما الصدقات للفقراء والمساکین، ایسے پڑھ لیا. ابن مسعود نے بلا لیا، اس امت کے قاری تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا تھا کلام پاک. کہا ادھر آؤ، تم نے کیسے پڑھا انما الصدقات للفقراء؟ کہا ایسے؟ کہا نہیں، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے نہیں سیکھا ہے. ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے سیکھا؟ انما الصدقات للفقراء، مد کر کے بتلایا. مد میں کمی کی، فوراً ٹوک دیا. ہمارے اکابرین اسلاف مد کی کمی کو بھی برداشت نہیں، کیونکہ قیامت تک پہنچانا ہے اس کلام پاک کو، اس اذان کو، اس نماز کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے. وہی کیفیت وہی کمیت ہوگی تو آگے صحیح پہنچے گی نا. جب کیفیت اور کمیت کے اندر تبدیلی آ جائے گی تو پہنچے گی کیسے صحیح؟ تو مد کی کمی کی، فوراً ٹوک دیا. تو اذان بھی سیکھنے کی چیز ہے. اذان جب تک سیکھیں گے نہیں تب تک آئے گی نہیں. اس لیے ہمارا عنوان تھا کہ سن کر اذان دینے والوں سیکھ کر اذان دو. ہر چیز سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، جب تک سیکھیں گے نہیں سمجھ میں نہیں آئے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو خلیفہ خامس کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، 5ویں خلیفہ، اور ان کے زمانے کے اندر اللہ نے وہ امن و امان پوری دنیا کے اندر قائم کیا تھا جس کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں. ان کے سامنے ایک شخص نے اذان دی. اذان دی، حدیث میں لکھا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. تو انہوں نے اذان دی، الفاظ لکھے فطرب فی اذانی، کہ انہوں نے اپنی اذان میں گانے والی کیفیت پیدا کی. گانا ہوتا ہے گانا، ہم لوگ بھی پسند کون سی اذان کرتے ہیں؟ جس میں تھوڑا سا ذرا مزہ آ گیا. لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے کیا اذان ہے، مزہ آ گیا. تو مزے والی چیز تھوڑی ہے وہ، ہر جگہ تھوڑی مزہ لیا جائے گا. وہ تو دلوں پر اثر کرنے والی چیز ہے، اس سے مزہ نہیں آتا ہے. اس سے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ نے بلایا، اب ادھر دکان ادھر بلا رہی ہے، اللہ ادھر بلا رہا ہے. تو دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، درد ہوتا ہے. اور وہی درد اللہ کو پسند ہے کہ اب دونوں کا مقابلہ، ادھر دکان ادھر اللہ، ادھر دکان ادھر رحمان. اب کس کو چوز کرتا ہے یہ؟ جب اس نے رحمان کو چوز کر لیا اللہ خوش. یہ تو ایک نفس کا مجاہدہ ہے، اس سے کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. یہ تو کشتی چلے گی نفس اور شیطان کی اور انسان کے ضمیر کی. وہ ادھر دعوت دے گا، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ادھر رحمان ادھر شیطان. اب اس کو چوز کرنا ہے، پسند کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو اذان کی دعوت سے تو وہ ہوتا ہے. اس نے ایک اذان دی، فطرب فی اذانی، کہ اس نے اذان کے اندر اپنی گانے والی کیفیت پیدا کی. عمر ابن عبدالعزیز نے بلایا اور فرمایا، نصیحت کی، اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا. اذان دینا ہے تو سیدھی سادھی دو، ورنہ ہم سے علیحدہ ہو جاؤ. تو اذان کے اندر بھی سادگی پسند ہے، ہر معاملے میں سادگی پسند. شریعت بھی سادگی کو پسند کرتی ہے. تام جھام بہت زیادہ یہ اس کو پسند نہیں کرتی. حسن صوت، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن صوت مطلوب ہے، مقصود نہیں ہے. ہر آدمی کہاں سے عبد الرحمن بن سدیس کی آواز لائے گا؟ شریم کی آواز کہاں سے لائے گا؟ ہر آدمی تھوڑی اتنا بڑا یہ اس کی آواز ہوگی کہ وہ شریم کی نقل کرے، سدیس کی نقل کرے، حذیفی کی نقل کرے. ہر ایک کی آواز جدا جدا ہے. ہر آدمی اگر سدیس کی طرز پہ چلنے لگے گا تو پھر تو تکلیف کتنی ہوگی. وہ عربی ہم عجمی ہیں، وہ ناطقین ضاد ہے. تو یہ چیزیں، تو اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا، اذان دینا اور سیدھی سادھی دو ورنہ علیحدہ ہو جاؤ. اذان مت دینا اس کے بعد سے. تو اذان میں گانے والی کیفیت جو یہ ممنوع ہے، بلکہ اذان تو بہت دور کی بات ہے، کلام پاک کی پڑھنے کی، تلاوت کی ترغیب دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا. ترغیب دی، تلاوت کیجیے، اچھی آواز میں کیجیے. زینوا اصواتکم کہا کہ اپنے آواز کو، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے آواز سے مزین کرو. لیکن وہی شارع علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ اذان کیا گانے کی آواز میں تلاوت مت کی. اگر گانے کی طرز پر اگر کوئی تلاوت کرے گا تو روکا جائے گا، ٹوکا جائے گا، آپ نے غلط کیا، اچھی بات نہیں. تو کلام پاک کے ساتھ میں وہ معاملہ، دین کے ساتھ میں وہی معاملہ. تو اذان ہو سیدھی سادھی ہے. اذان دعوت ہے. اذان کیا دعوت تامہ ہے، لوگوں تک الفاظ صحیح ہونے چاہیے. الفاظ اگر صحیح نہیں ہیں اور ہم کتنی بھی اچھی اذان دے رہے،
اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. اذان جو ہے اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. دیکھیے ایک حرف پر، کلام پاک کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکی ملتی ہے نا. سنتے علماء کرام سے، ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکی ملے. کب ملے گی؟ جب تلفظ صحیح ہوگا. اگر کسی استاد نے شاگرد سے کہا ظالم لکھو، ظالم، اس نے لکھا جیم سے جالم، یا زود سے ظالم، یا زال سے ظالم، یا زا سے ظالم. ہمارے علماء کرام میں پوچھئے کتنے مارک دیں گے آپ اس کو؟ 0 دے دیں گے اس کو. تو وہی لکھا ہے نا اس نے، تو جو سماج میں چل رہا ہے. کیوں؟ تلفظ بدل گیا. کلام پاک کے ایک حرف پر 10 نیکی تبھی ملے گی تب صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھی جائے گی. الحمد ہے، الحمد، اگر وہ الحمد پڑھ رہا ہے، پوچھے مفتیان کرام بیٹھے، نماز ہی نہیں ہوگی، دورانی پڑے گی. حمد کے معنی الگ ہے، اس کے معنی الگ ہے. اگر اس کی فکر نہیں کی گئی، اب آپ سوچو گے کہ یار اس کی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ اس پر توجہ اگر نہیں دی گئی تو آگے چل کر تو اس کی حالت اور بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی. ابھی آپ کے یہاں خلد آباد ہے، خلد آباد ہے نا، خلد آباد، خلد فارسی کا لفظ ہے، خلد آباد. اب اس کو مراٹھی کے اندر آہستہ 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 بدلتے بدلتے خلد آباد کرنا شروع کر. تب بر وقت نکیر نہیں کی گئی تو حالات یہی آئے گی. آپ نے بمبئی میں سنا ہوگا بھنڈی بازار ہے نا. کیا ہے بھنڈی بازار؟ کبھی سوچا آپ نے بھنڈی بازار کیا بھنڈیاں بکتی ہے کیا وہاں پر؟ کیا کسی زمانے میں بکتی تھی؟ نہیں، وہ اصل میں تھا بیہائنڈ دا بازار. انگلش میں کیا تھا وہ؟ بیہائنڈ دا بازار، بازار کے پیچھے کا حصہ، علاقہ. اب وہ بیہائنڈ، انگریز تھے اس زمانے میں، بیہائنڈ دا تو ہم نے کر دیا بھنڈی بازار. ہم کو پتہ ہی نہیں ابھی وجہ تسمیہ کیا ہے. بیڑ ہے، بیڑ، آپ اپنے علاقے کے اندر بیڑ. کبھی سوچا بیڑ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کبھی کچھ معلوم ہے کبھی بیڑ کیا ہے؟ یہ اصلاً عربی کا بئر ہے. بئر قرآن پاک کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے، وہ بئر معطلۃ و کسر مشید، 17ویں پارے میں ہے. وہ کنواں، تو معلوم ہوا کہ بیڑ میں کنواں ہے جس کا نام خزانہ ہے، وہاں سے بہت پانی نکلتا ہے. وہ وجہ تسمیہ بیڑ کی جو ہے وہ بیر ہے، وہ بیر تھا. ابھی بھی آپ دیہاتوں کے اندر مراٹھوں کے یا دوسروں کے پاس جاؤ گے، آپ غیر قوم کے لوگوں کے، پرانے لوگوں، وہ ابھی بھی بولتے ہیں ویر کو بیر بولتے. بیر سے ویر بن گیا، ویر سے بیر سے ویر بن گیا، اور ویر سے اب پرانے لوگ ابھی تک بیر ہی بولتے ہو. تو کہیں ہماری اذان کی حالت بھی ایسی نہ ہو جائے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، بولے وہ مغل چلے گئے، ختم ہو گئے، ان کی سلطنت چلی گئی، ختم ہو گئے، آج تک آپ اکبر کا نام لیتے رہتے ہو اذان کے اندر، کیا ضرورت ہے؟ کیوں لیتے آپ اکبر کا نام؟ ختم ہو گئی اس کی سلطنت، مغل سلطنت ختم ہو گئی، سب کچھ چلے گیا، آج تک آپ لوگ لیتے رہتے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اکبر کون سا، یہ اکبر کیا، وہ اکبر کیا ہے. کیوں؟ اب ہماری اذان تو کیسی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیوں؟ کہ نہ کبھی سکھانے کی ہم کو توفیق ملی، نہ سیکھنے والوں کے دل کے جذبہ پیدا ہوا کہ سیکھنا چاہیے. ابھی عادل آباد آپ کا عیدل آباد کر دیے اس کو، کیا کریں گے آپ اس کو؟ کہیں ایسے ہی آگے چل کر نسلوں کے اندر یہ باتیں نہ چل جائے کہ آگے باطل طاقتیں تو محنت کر رہی ہے، وہ ان کو آگے چل کر بولیں گے ابھی اکبر ختم ہو گیا، تم اکبر کا نام چھوڑ دو نا یار. ابھی ہاں بولیں گے چلو ٹھیک ہے اکبر ختم کر دو، ابھی اپنے وزیر اعظم کا نام شروع کر دو. ہو سکتا ہے نا، ان کی تو سازش ہے مذہب سے بہکانے کی. تو یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کے بعد حضرت والا ہردوئی نمبر اللہ مرقدہ نے اس پر کام کرنا شروع کیا. دعوت الحق کے بنیادی مقاصد اور اغراض اور مقاصد میں سے کہ اذانیں سارے شہر کی اذانیں صحیح ہوں، سنت کے مطابق ہوں.
ہر چیز کی سنتیں ہیں، کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، بیت الخلاء کی سنتیں، مسجد میں آنے جانے کی سنتیں، ہاں سب چیز کی، بازار کی سنتیں، تو کیا اذان کی سنتیں نہیں؟ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع ثناء کتاب ہے، بہت ضخیم کتاب ہے، اس میں اذان کے 20 سنتیں لکھی ہیں، اس میں سے 8 نفس اذان سے تعلق رکھتی ہے اور 12 مؤذنین کی صفات سے کہ مؤذن کیسا ہونا چاہیے۔ تو ہمارے اکابرین نے اذان کی سنتیں بھی لکھی، سکھایا ہے، سمجھایا ہے، بتلایا ہے۔ کہیں پر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو فوراً بر وقت ٹوکا ہے، تبھی جا کر آج یہ حالات ہے کہ اذانیں کہیں کہیں صحیح بھی ہو رہی، ورنہ اذانیں اگر صحیح نہیں ہوگی تو سماج اور معاشرے کے اندر اچھائیاں وجود میں نہیں آئے گی۔ کتنی بھی محنت کر لیجیے آپ، لیکن اذان جس کے اثرات سماج اور معاشرے میں مرتب ہوتے ہیں، اگر اذان غلط ہوگی تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہوگی۔ شیطان کی دجالی قوتیں بہکانے ورغلانے کی کمزور نہیں پڑے گی، کیونکہ شیطان تو بھاگتا ہی اس سے ہے کہ وہ صحیح تلفظ ہوں گے، اذان صحیح ہوگی تو شیطان بھاگے گا، جب اذان ہی غلط ہوگی تو شیطان کوئی بھی چیز کے اثرات کرنے کے لیے اس کے الفاظ صحیح ہوگے تبھی تو اثر کرے گی نا وہ۔ اذان اگر الفاظ صحیح نہیں، تلفظ صحیح نہیں، پروناؤنسیشن صحیح نہیں ہے تو اس کے اثرات ہی نہیں ہوگے، شیطان اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ ابھی ہمارے شہر کے اندر اپنی سلوڑ میں لے لیجئے، ظہر کی اذان 1 بجے سے شروع ہوئی، کہیں پر 1 بجے، کہیں پونے 1 بجے، کہیں 1 بجے، کہیں 1:15، کہیں 1:30، کہیں پونے 2، کہیں 2، تو معلوم پڑا 1.5-2 گھنٹے کا وقفہ مسلسل اذان ہوتی رہتی ہے، اذان ہوتی رہتی۔ تو شیطان نے تو آنا ہی نہیں چاہیے سٹی کے اندر، مسلسل اذان ہو رہی، ایک بند ہو گئی دوسری چالو، دوسری چالو، تو شیطان کو تو ہمارے شہر میں انٹری نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ نزدیک آیا پھر بھاگا، پھر نزدیک آیا پھر بھاگا۔ لیکن کیا ہو رہا، شیطان تو ہمارے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں بہکا رہا ہے، اذان کے وقت بہکا رہا ہے، تو معلوم یہ ہو کہ اذانیں صحیح نہیں۔ حضرت والا ہردوئی نمبر اللہ مرکزو یہی فرما کرتے تھے کہ اذان کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے تو غور کرنا چاہیے کہ اذان سنت کے خلاف تو نہیں ہو رہی، سنت کے مطابق ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ جب سنت کے مطابق ہوگی تو اللہ ہر اس چیز کو قبول فرمائے گا کہ جس پر سنت کی مہر ہوگی۔ حج جیسا عمل 4 سے 5 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے باوجود اگر سنت کے خلاف کیا جائے گا تو منہ پر پھینک کر مار دیا جائے گا، کیونکہ سنت کے خلاف کیا اتنا بڑا عمل۔ اور آپ بیت الخلاء جا رہے لیکن سنت کے مطابق جا رہے، وہ عمل آپ کا اللہ کے بڑا قرب حاصل کرے گا اور بڑا اجر و ثواب دلائے گا، کیونکہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق استنجا کیا۔ اس لیے اذان کی سنت ہے، اذانیں سیکھ کر دو، سیکھ کر دیں گے تو اذان کے اثرات مرتب ہوں گے۔ دیکھیے اذان سیکھنے کا عمل شروع کرتے ہیں۔ اذان کیسے سیکھنا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو اذان باوضو دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بغیر وضو کی اذان ہو جاتی ہے، بغیر وضو کی اذان ہو جاتی ہے، بغیر پاپڑ بغیر اچار کے کھانا ہو جاتا ہے، بغیر کچومر کے کھانا ہو جاتا ہے، اگر بریانی میں رائتا نہ ہو تو بھی کھانا ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں رائتا بھی چاہیے، ہمیں پاپڑ بھی چاہیے، اچار بھی چاہیے، فروٹ بھی چاہیے۔ ہمارا مزاج تو یہ ہے، جب ہم کھانے میں، ارے کھانا یہ سب چیزیں چھوڑیے، اگر کھانا گرم نہ ہو تو ہم چلاتے ہوئے کھانا گرم لانا بھائی، تو کھانا تو ٹھنڈا بھی پیٹ بھر جاتا ہے نا، ٹھنڈا بھی کھا لو تو بھر جاتا ہے، گرم کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا کھانے میں تو یہ حال ہے، لیکن دین کے معاملے کے اندر چل جاتی، ہو جاتی اذان ہو جاتی ہے، ارے ہاں ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اثر یہ تو کرنا چاہیے کہ نہیں، کھانا تو ٹھنڈا بھی کھایا جاتا ہے، لیکن اچھا مزہ لینے کے لیے گرم گرم رہے گا تو اچھا رہے گا نا۔ تو ایسی یہی بات ہے دین کے تعلق سے، تو اذان کو سیکھ کر دیں۔ اذان کیسی دے؟ دیکھیے اذان دینے کے 2 طریقے ہیں، ابھی جو لوگ بیٹھے ہیں ادھر ادھر تھوڑا متوجہ ہو جائے، ابھی تک تو ذہن سازی چل رہی تھی اذان کی اہمیت، اب تھوڑا اذان ہمارے علماء کرام، مدرسین، معلمین، ان کی بہت کام کی چیز ہے، جیسے وہ ان کے ذہن میں آئے گی تو وہ نکیر کر پائے گی نا، عوام کی کیا سمجھ میں آئے گی؟ عوام کو تھوڑی پتہ ہے، ہماری سمجھ میں آئے گی تو میں آپ کو بتا پاؤں گا،
میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں آپ کو کیا بتاؤں گا، ٹوکوں گا کیسے؟ تو ہمیں آنا چاہیے. تو اس لیے مؤذنین، ائمہ، علماء، مدرسین یہ تھوڑا متوجہ رہے کہ اذان دینے کے لیے باوضو ہو. دو طریقے اذان دینے کے، دیکھو کان میں انگلی ڈالنے کی. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں انگلیاں اس طریقے سے کان میں ڈال دیے جائے. ایک طریقہ یہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال اصبعیہ فی اذنیہ، اے بلال اپنے دونوں انگلیاں کانوں کے سوراخ میں ڈال دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اذان دیتے تھے تو اس طریقے سے اذان دیتے تھے. یہ طریقہ سنت ہے. دوسرا ایک طریقہ ابو محذورہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. ان سے بھی کہا تھا ابو محذورہ اصبعیہ فی اذنیہ، اپنے دونوں انگلیاں کانوں میں ڈال دو. ابو محذورہ دونوں انگلیاں کانوں میں ڈالنے کے بعد یہ ہتھیلی گال پر رکھ دیتے تھے. یہ سوراخ بند کر کے دونوں ہتھیلی گال پر رکھ دیتے تھے. یہ ان کا طریقہ تھا. بلال کا طریقہ یہ تھا. معلوم ہے دونوں طریقے سنت ہیں، دونوں طریقے سنت کے مطابق ہے. چاہے اس طریقے سے رکھو کرو، چاہے دونوں انگلیاں کان میں ڈالنے کے بعد دونوں ہتھیلی گال پر رکھ دو. یہ دونوں سنت کے مطابق ہیں. لیکن تیسرا طریقہ ہم نے ایجاد کر دیا. ہم بھی تو بڑے موجود ہیں نا، ہم بھی تو نکالتے. کیا ہے؟ ہے نا، غلط بات تو نہیں بول رہا ہوں میں. ہم نے نیا طریقہ ایجاد کر دیا. یہ سنت کے خلاف ہے. تو ایک طریقہ تو یہ یا بلال اصبعیہ فی اذنیہ، اور دوسرا طریقہ یہ کہ دونوں انگلیاں کانوں میں ڈال کر. اور اس کا مقصد یہ تھا، اس لیے حالانکہ اذان کے کلمات خواب میں دیکھنے والے صحابی دوسرے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تھا تو انہی سے کروانا چاہیے تھا مؤذنی، لیکن اللہ کے رسول نے ان سے نہیں کروایا. ان سے کیا کہا کہ تم بلال کو سکھاؤ، تم نے جو خواب میں کلمات دیکھے سنے ہیں وہ بلال کو سناؤ. اس لیے اندہ ارفع صوتک، کہ تمہاری آواز سے ان کی آواز بلند ہے. بلال کی آواز تھوڑی بلند ہے، اور بلند آواز کا تعلق پھیپھڑوں سے ہوتا ہے. جس کے جتنے پھیپھڑے مضبوط ہوں گے اتنی آواز بلند نکلے گی. جس کے جتنے پھیپھڑے کمزور ہوں گے، اب تو پولوشن اور یہ اور بیڑی سگریٹ تمباکو پوڑی سے تو ہمارے پھیپھڑے پورے خراب کر دیے. تو کہا کہ تم ان کو بتاؤ تم نے جو خواب میں دیکھے اذان بلال دیں گے، اس لیے کہ بلال کی آواز ارفع صوتک، تم سے بڑی آواز ہے، تم سے بلند آواز ہے، ان سے اذان دی.